سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کسی کی بیٹی نہیں، ایک گمنام عصمت فروش کی سرگزشت۔ تحریر عنایت اللہ التمش۔ ایپیسوڈ 5۔ ایک افسر نے مجھے رشوت کے طور پر مانگا۔ اس شام کے بعد ہر شام وہ روحانی تھکن محسوس کرنے لگا، صوفے پر نڈھال ہو کر بیٹھ جاتا، مجھے اپنے پاس بٹھا لیتا اور میرے بالوں کو، میری آنکھوں کو، میرے گالوں اور میرے ہونٹوں کو چوم چوم کر دیوانہ ہو جاتا۔ غالباً 7واں یا 8واں روز تھا کہ وہ صوفے پر لیٹ گیا اور مجھے کہا کہ دیوان پر لیٹ جاؤ، ذرا آرام کر لو۔ میں لیٹ گئی۔ وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ سو گیا۔ ذرا سی دیر بعد میری بھی آنکھ لگ گئی اور تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھل گئی۔ وہ دیوان پر میرے پاس اس طرح لیٹا ہوا تھا کہ اس کا ایک بازو میری گردن کے نیچے تھا، میرا منہ اس کے منہ کے ساتھ لگا ہوا تھا اور میری ایک ٹانگ اس کے ٹانگوں کے اوپر تھی۔ میں بدک تو گئی لیکن سنبھل گئی۔ روزمرہ کی بے تکلفی کے مطابق میں ہنس پڑی۔ اس نے دوسرا بازو بھی میرے گرد لپیٹ کر مجھے اپنے اوپر ڈال لیا۔ تب میں نے دیکھا کہ اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی ہیں، اس کی آنکھوں میں غیر معمولی لالی ہے، اور یہ شخص وہ نہیں جسے میں اپنا باپ سمجھتی تھی۔ میں نے مردوں کو اس کیفیت میں بہت دیکھا تھا، پھر بھی میں نے اپنے آپ کو یہ فریب دیا کہ نہیں، یہ بزرگ ان آوارہ نوجوانوں سے اور اس فریب کار ڈاکٹر سے بہت بلند ہے۔ مگر اس نے مجھے اس خود فریبی سے جلدی ہی نکال لیا۔ اس کا ایک ہاتھ میرا آزار بند ڈھونڈ رہا تھا اور میں ایک ہی جھٹکے سے اس کے بازو سے نکل کر اٹھ بیٹھی تھی۔ دل میں ایسا درد اٹھا جیسے اس بزرگ نے خنجر میرے دل میں اتار دیا ہو۔ میرے ہونٹ کانپنے لگے تھی، زبان بند ہو گئی اور معلوم نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ وہ دیوان پر نڈھال پڑا تھا جیسے اسے بھی صدمہ ہوا ہو۔ التجا کے لہجے میں اس کے ہونٹوں سے سسکی سی نکلی، نہیں۔ میں پھٹ پڑی۔ میں نے چلا کر کہا، نہیں، میں اپنے باپ کو ناپاک نہیں کروں گی۔ میں اپنے گنہگار جسم کی غلاظت کے چھینٹے آپ کی بزرگی پر نہیں پڑنے دوں گی۔ میری آواز میں شاید ہیزیانی کیفیت تھی۔ وہ اٹھا اور اس نے مجھے گلے لگا کر کہا، مجھے معاف کر دینا، تم وہ شراب ہو جسے دیکھ کر زاہد کی بھی قسم ٹوٹ گئی تھی۔ میں پاپی ہوں۔ معلوم نہیں وہ اور کیا کچھ کہتا رہا۔ میں اس بچے کی طرح جس کا کھلونا ٹوٹ گیا ہو، اس کے سینے پر منہ رگڑ رگڑ کر اتنی روئی کہ میری ہچکی بند گئی۔ اس نے معافی مانگ مانگ کر اور التجائیں کر 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 مجھے بہلا لیا تھا۔ جب میری طبیعت سنبھل گئی تو میں نے اسے کہا، آپ نے اپنے اوپر یہ بھوت صرف اس لیے سوار کر لیا تھا کہ میرے گناہوں سے آپ واقف ہیں، مگر آپ کو یاد نہیں رہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو میں پڑھا کروں گی اور اپنے ضمیر سے گناہوں کی گندگی دھو ڈالوں۔ میں تو آپ کو اپنا پیر و استاد اور باپ سمجھ بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے آگے بولنے نہ دیا اور کہنے لگا، اب بھی مجھے وہی سمجھو جو مجھے پہلے سمجھتی رہی ہو۔ دیکھو، میں انسان ہوں اور پیاسا ہوں، فرشتہ نہیں ہوں۔ نیکی اور بدی میں ایک لکیر کا فرق ہوتا ہے۔ تمہیں لیٹے ہوئے دیکھا تو ایسا دھچکا لگا کہ میں لکیر کی دوسری طرف جا پڑا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اور میں نے اسے معاف کر دیا، مگر دل میں ایک خلش سی بیٹھ گئی، وہ نہ نکلی۔ میں نے سوچا مرد کس قدر کمزور ہوتا ہے۔ میں تو اتنی کمزور نہیں تھی۔ کئی اقسام کے نشے تھے جن کی میں عادی ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ انسان کسی نشے سے نجات حاصل نہیں کر سکتا، لیکن میں نے ایک بار ارادہ کیا تو پھر سگریٹ کے دھوئیں سے بھی متلی آنے لگی تھی۔ میں تو سگریٹ میں چرس بھر کر پیا کرتی تھی۔ اس رات میں سکون سے بھی نہ سو سکی۔ بار بار یہ تلخ سا خیال آ کر مجھے جگا دیتا کہ عورت ہونا، جوان اور خوبصورت ہونا کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ جوان لڑکی اس آدمی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جسے وہ باپ سمجھتی ہے۔
اس سوسائٹی میں عورت کا استعمال یہی ہے کہ گھر میں خاوند کی ہوس پوری کرتی رہے، بچے جنتی رہی اور جوانی میں ہی بوڑھی ہو جائے، اور اگر مجبور ہو کر اپنے سہارے جینا چاہی تو ہر اس آدمی کی بے نکاحی بیوی بن جائے جس سے اس کا واسطہ پڑے۔ میں مجبور تھی۔ صبح ہوئی تو دفتر جانے کو جی نہیں چاہتا تھا، مجبوری تھی، چلی گئی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے سنبھال لیا، وہ خود بھی سنبھل چکا تھا۔ وہ آخر جہاں دیدہ آدمی اور منجا ہوا کارخانہ وار تھا۔ اس نے مجھے الفاظ اور گفتگو کے طلسم میں الجھا لیا۔ اسی روز کا ذکر ہے کہ اسے کسی سرکاری محکمے کا ایک افسر ملنے آ گیا۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ میرے ڈائریکٹر نے مجھے اس سے متعارف کروایا۔ مجھے وہ نظریں آج بھی یاد ہیں جس سے اس افسر نے مجھے دیکھا تھا۔ وہ میرے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ وہ چلا گیا تو میرے ڈائریکٹر نے مجھے بتایا کہ اس افسر سے اسے بہت سے سرکاری آرڈر ملتے رہتے ہیں۔ اب کم و بیش 2.25 لاکھ روپے کا ایک آرڈر ہے، لیکن ایک اور فرم بہت بڑی سفارش اور رشوت سے یہ آرڈر لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ افسر میرے ڈائریکٹر کو یہی بتانے آیا تھا۔ دراصل آرڈر اسی افسر کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے سکتا ہے، لیکن وہ رشوت کی زیادہ بولی لینے آیا تھا۔ دوسرے روز میرے ڈائریکٹر اس افسر سے ملنے کے لیے چلا گیا تھا۔ میں دفتر میں اکیلی تھی، کوئی کام نہیں تھا۔ ڈائریکٹر کی میز کی درازوں کی چابی میز پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے وقت گزارنے کے لیے درازیں کھولنی شروع کر دیں۔ میرے سامنے کوئی مقصد نہیں تھا۔ دوسری دراز میں کئی ایک کاغذات پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے مجھے بڑے سائز کا ایک لفافہ نظر آیا۔ کھولا تو اس سے ننگی تصویریں برآمد ہوئیں، وہی تصویریں جو میں نے کئی بار دیکھی تھیں۔ یہ میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ ان تصویروں کا بھی میری تباہی میں بہت بڑا عمل دخل تھا۔ میں اس نسل کی ایک نمائندہ لڑکی تھی جو ایسی تصویروں کی دل دادا بلکہ انہی تصویروں کی پیداوار تھی۔ البتہ حیرت اس پر ہوئی کہ یہ تصویریں ایک بزرگ کے دراز میں رکھی ہوئی تھیں، اور یہ اس نے خود ہی رکھی ہوں گی، کوئی اور تو نہیں رکھ گیا ہوگا۔ ان سے اس کا سارا کردار میرے سامنے آ گیا۔ میں نے تصویریں دیکھ کر رکھ دیں اور دراز بند کر دیا۔ میں اس سوچ میں گم ہو گئی کہ یہ بزرگ کتنا بڑا فریب ہے۔ اس نے پہلے میرے دکھ درد کی باتیں کی، پھر اپنی مظلومیت اور تشنگی کا اظہار کیا، میرے اعصاب پر اپنی شفقت کا رنگ جما کر مجھے اپنی بزرگی کے پاکیزہ جال میں الجھایا، پھر بتدریج مجھے اس مقام تک لے گیا جہاں اسے توقع تھی کہ میں بلا چون چرا اپنا آپ اس کے حوالے کر دوں گی۔ مجھے جو صدمہ ہوا وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی صاحب۔ میں اس سوچ میں غرق ہو گئی کہ میں اب کہاں جاؤں گی۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ میں نے شریفانہ زندگی بسر کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ یہ ارادہ اور قسم ٹوٹتی نظر آنے لگی۔ میں انہی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ وہ آ گیا۔ اچانک میرے دماغ میں یہ فیصلہ آ گیا کہ اس کی نوکری چھوڑوں گی نہیں۔ اگر اس نے پھر بھی بدنیتی کا مظاہرہ کیا تو اسے چھوڑ دوں گی، لیکن اسی دن میری نوکری کا آخری دن ثابت ہوا۔ وہ اس طرح کہ اس نے بڑا ہی پرتکلف کھانا منگوایا، باتوں میں ایسی غیر معمولی ہمدردی کا اظہار کیا کہ میں سمجھ گئی کہ وہ آج مجھے کسی جال میں الجھانا چاہتا ہے۔ میرا اندیشہ غلط ثابت نہ ہوا۔ اس نے تمہید باندھ کر پہلے تو اس افسر کا ذکر چھیڑا جو اسے ملنے آیا تھا، مجھ پر اس کی شرافت کی دھاگ بٹھائی، پھر مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ میری تنخواہ 300 نہیں 400 روپے ہوگی، اور آخر میں کہا، زیدی صاحب کل تمہاری باتوں سے اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ آج رات انہوں نے تمہیں فلاں ہوٹل میں مدعو کیا ہے، کہتے تھے ذرا گپ شپ لگائیں گے۔ آپ نے اسے بتایا نہیں کہ میں کسی سے ملا نہیں کرتی؟ میں نے پوچھا۔ میں نے کہا تھا، اس نے جواب دیا، لیکن انہوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تمہیں ان کے پاس بھیج دوں، تم چلی جانا۔ میں انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ان کے ہاتھ میں 2.25 لاکھ روپے کا آرڈر ہے۔ انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ اگر تم آج ان کے پاس چلی جاؤ تو اس آرڈر کے علاوہ مجھے 50,000 روپے کا ایک اور آرڈر دیں گے۔ تو انہوں نے مجھے آپ سے رشوت کے طور پر مانگا ہے، میں نے کہا۔ یہی سمجھ لو، اس نے کہا۔ میں تمہیں زبردستی نہیں بھیج سکتا، تم بات سمجھ گئی ہو تو مجھے کھل کر بات کرنے دو۔ یہ تمہارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ میری خاطر چلی جاؤ، تھوڑی سی قربانی دے دو۔ اگر دونوں آرڈر مل گئے تو کمپنی کو 1,30,000 روپے کا منافع مل جائے گا۔ میں نے انکار کر دیا۔ میں تمہیں 2,000 روپے نقد دوں گا، اس نے کہا۔ وہ تمہیں پوری رات نہیں رکھیں گے، صرف 2-3 گھنٹے۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ
تم ایسی لڑکی نہیں ہو۔ 2000 روپیے میرے لیے بہت بڑی رقم تھی، لیکن دل نے بالکل ہی نہ مانا کہ میں رشوت کے طور پر اس افسر کے پاس چلی جاؤں۔ میں سوچنے لگی کہ پاکستان کی سرکاری مشنری ایسے ناپاک طریقے سے چل رہی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو مجھ جیسی لڑکیوں کو آوارہ اور بدکار کہتے ہیں۔ یہی وہ حکومت ہے جس نے ملک میں عصمت فروشی کے بازار بند کر دیے ہیں، اور یہی وہ حکومت ہے جس کی افسر شاہی کا نظام عصمت فروشی پر چلتا ہے۔ زیادہ نہ سوچو، اس نے کہا، چلی جاؤ، اگر مجھ پر اعتماد نہیں تو 2000 روپیہ ابھی لے لو۔ یہ تو میں سوچ چکی ہوں کہ میں نہیں جاؤں گی، میں نے کہا۔ اب سوچ رہی ہوں کہ اس ملک میں لڑکیاں بھی رشوت کے طور پر دی اور لی جاتی ہیں۔ اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا، یہ تو یہاں کا دستور ہے، اگر تم میرا ساتھ دو تو ہر روز لاکھ لاکھ روپے کے آرڈر لا سکتی ہو، میں منہ مانگی کمیشن دوں گا۔ میں حیران تھی کہ یہ بزرگ جس کی باتوں میں خلوص دیکھ کر اسے میں باپ سمجھ بیٹھی تھی، بردہ فروش کی طرح باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اس کی یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ اس نے کہا، اگر تمہارا ماضی پاک اور صاف ہوتا تو میں تمہیں ایسی بات کبھی نہ کہتا۔ تم مجھ پر روب ڈالنے کے لیے شریف بن رہی ہو۔ طلسم تو ٹوٹ ہی چکا تھا۔ میں نے کہا، آپ یوں کریں کہ مجھے داشتہ بنا کر رکھ لیں، میری رہائش کا انتظام کر دیں۔ میں 5000 روپیہ ماہوار لوں گی، اور جب آپ مجھے کسی افسر کو رشوت کے طور پر دیں گے تو 2000 روپیہ ایک رات کا لوں گی۔ کہیے منظور ہے؟ افسوس تم میرے خلوص کو نہ سمجھ سکی، اس نے کہا۔ میں نے برقع اٹھایا اور جتنے دن اس کے دفتر میں جاتی رہی تھی ان کی تنخواہ بھی نہ لی اور دفتر سے نکل گئی۔ میں اس کے خلوص کو زیادہ سمجھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ میں اپنے دوستوں کی کوٹھی میں نہیں گئی، چلتی گئی اور باغ میں خراما خراما ٹہلنے لگی۔ ایک گوشے میں بینچ پڑا ہوا تھا، نقاب نیچے گرا ہوا تھا۔ میں بیٹھ گئی، سوچنے لگی، عورت کیا کر سکتی ہے، کسی کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ عورت کھلونا ہے، پیسے والے اسے خریدتے ہیں، اس سے کھیلتے ہیں، دل بہلاتے ہیں۔ میں بھی کھلونا بن گئی تھی، لیکن مجھے گلہ کرنے کا حق نہیں تھا، کیونکہ یہ گناہ میرے ہی حق میں تھے جن کی مجھے سزا مل رہی تھی۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ اس ملک میں مجھ جیسی ہزاروں لڑکیاں ہوں گی جو میری طرح کونوں خدروں میں پناہیں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں گی، اور ہزاروں ہوں گی جو ہتھیار ڈال کر کسی مینیجنگ ڈائریکٹر کے ساتھ دیوان پر لیٹی ہوئی ہوں گی۔ برضا و رغبت سرکاری افسروں کے پاس رشوت بن کر چلی جاتی ہوں گی، ہوٹل کے کمروں میں عصمت فروشی کے اڈوں پر نیلام ہو رہی ہوں گی۔ انہوں نے بھی میری طرح گناہوں سے توبہ کر کے توبہ کی شکستہ کشتی اس سمندر میں ڈال دی ہوگی جہاں ہوس، جنسیت اور عیاشی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مجبور عورت کی قسمیں ٹوٹا نہیں کرتی، توڑ دی جاتی ہیں۔ پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں تو پاگل ہوں، میں نے اس ڈائریکٹر کی بات نہ مانی تو کیا ہوا؟ وہ مجھ جیسی کسی اور لڑکی کو 2000 کا لالچ دے کر پاکستان کے اس افسر کے پاس بھیج دے گا جس کے ہاتھ میں ایک آرڈر 2.25 لاکھ کا اور دوسرا 50,000 کا تھا۔ پاکستان کی سرکاری مشنری چلانے کے لیے ملک میں مجھ جیسی لڑکیوں کی کمی تو نہیں تھی۔ اس خیال نے مجھے آگ بگولا کر دیا۔ میں غصے میں اٹھ کھڑی ہوئی، ارادہ کر لیا کہ واپس جا کر اسے کہتی ہوں کہ لاؤ 2000 روپیے، میں آج رات اس کے پاس چلی جاؤں گی۔ پھر معلوم نہیں وہ کون سا جذبہ تھا جس نے مجھے روک دیا، اور میں ان 4 نوجوانوں کے پاس چلی گئی جو آوارہ تھے، اوباش تھے، مگر میرے محافظ تھے۔ وہی میری پناہ تھی، وہ کہ جو رات یورپی ہوٹلوں کے تہخانوں میں نت نئی لڑکیوں کے ساتھ ناچتے اور چور کمروں میں ان کے ساتھ دل بہلاتے تھے، میری عصمت کے محافظ تھے۔ میرا سگا بھائی میرا گاہک بن کر آیا۔ ان 4 نے مجھے مشورہ دیا کہ میں کسی اسکول میں ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کروں، ہو سکتا ہے وہیں رہائش کا انتظام بھی ہو جائے۔ جاگیردار کے بیٹے نے مجھے بہت سے پیسے دے دیے تھے اور میں نے شہر کی خاک چھانی شروع کر دی۔ کسی سرکاری اسکول میں مجھے نوکری نہیں مل سکتی تھی کیونکہ میرے پاس تو ڈگری نہیں تھی۔ پرائیویٹ اسکولوں کا اتا پتہ نہیں تھا، یہ زیادہ تر محلوں میں تھے۔ میں نے شہر کے ایک طرف سے اسکول کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ تلاش مجھے بے حال کر دے گی، لیکن مجھے جگہ جگہ پرائیویٹ اسکول نظر آئے، پرائمری، کہیں مڈل اور کہیں ہائی اسکول۔ بعض لوگوں نے تو گھروں میں ہی اسکول کھول لیے تھے۔ خاوند اسکول کا مینیجر بنا ہوا تھا
اور بیوی ہیڈ مسٹرس۔ ایک وہ اسکول تھا جس میں میں پڑھی تھی، بادشاہوں، وزیروں اور امیروں کے بچوں کا اسکول، اور ایک یہ اسکول جن کے ایک ایک کمرے میں 100 بچے فرشوں پر بٹھائے ہوئے تھے۔ کمرے تنگ و تاریک اور غلیظ، اور بچے کمروں سے زیادہ غلیظ۔ غریب والدین بچوں کو ان اسکولوں میں داخل کرانے پر مجبور تھے۔ یہاں انہیں داخلہ تو مل جاتا، یہ اسکول درس گاہیں نہیں، تجارتی ادارے ہیں۔ میں جس محلے میں گئی مجھے وہاں ایک اسکول نظر آیا۔ میں نے ہر اسکول میں جا کر ہیڈ مسٹرس سے نوکری مانگی اور بتایا کہ 3rd ایئر تک پڑھی ہوں، مگر 4 اسکولوں سے مجھے صاف جواب مل گیا۔ میں نے سارے شہر کی خاک چھان ماری، اسکولوں کی تو کمی نہیں تھی، کمی نوکری کی تھی۔ ایک اسکول نے صرف 60 روپے ماہوار تنخواہ پیش کی اور ایک نے 100 روپیہ۔ یہ تنخواہ بہت تھوڑی تھی۔ میں کسی اور پرائیویٹ کمپنی میں چلی جاتی تو اس سے 3 گنا تنخواہ لے سکتی تھی، لیکن میں مردوں کی ہوسکاری سے دور رہنا چاہتی تھی۔ مجھے یہ احساس بھی ہو گیا تھا کہ میں جوان اور خوبصورت ہوں، اور میری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ میں بے سہارا گھر سے بھاگی ہوئی اور مجبور تھی۔ میں مان نہیں سکتی تھی کہ اس معاشرے میں کوئی مرد ایسا ہوگا جو مجھے اپنی بیٹی یا بہن سمجھے گا۔ اسی خطرے کو دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی اسکول میں استانی بن جاؤں۔ اگر مکان لے کر شریفانہ زندگی بسر کروں گی، کوئی شریف آدمی مل گیا تو میں اس سے شادی کر لوں گی، محلے کی چند ایک بچیوں کو گھر میں پڑھایا کروں گی۔ میں دراصل اپنے آپ کو بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کرنے کا عزم کر چکی تھی، مگر مجھے باعزت طریقے سے الگ مکان میں رہنے کے لیے اچھی تنخواہ کی ضرورت تھی۔ وہ 4 لڑکے مجھے ابھی تک سنبھالے ہوئے تھے۔ میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ ان کی کوٹھی کے ارد گرد کوٹھیوں والے مجھے اس وقت تجسس کی نظروں سے دیکھا کرتے تھے جب میں کوٹھی میں جاتی یا باہر آتی۔ میرا نقاب ہمیشہ نیچے ہوتا، باہر کے کسی انسان نے کبھی میرا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ کسی کو یہ اعتراض نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک عورت 4 جوان لڑکوں کے ساتھ رہتی ہے، کیونکہ ہم نے کوٹھی میں کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی اور اودھم نہیں مچایا تھا۔ ایک روز میں نے خانسامہ سے پوچھا کہ ارد گرد کے لوگ اس سے ضرور پوچھتے ہوں گے کہ میں کون ہوں۔ اس نے بتایا تھا کہ ایک بار نہیں، کئی لوگ کئی بار پوچھ چکے ہیں۔ خانسامہ برخوردار قسم کا انسان تھا۔ اس نے سب کو بتایا کہ میں جاگیردار کے بیٹے کی بہن ہوں اور کالج میں پڑھتی ہوں۔ اس احتیاط کے باوجود میں اب وہاں سے جلدی نکل جانا چاہتی تھی۔ مجھے اس شہر سے ہی نکل جانا چاہیے تھا۔ شہر اتنا بڑا ہے کہ کوئی کسی کو ڈھونڈ نہیں سکتا تھا، پھر بھی خطرہ تھا کہ میرے والد صاحب، بھائی یا محلے کا کوئی اور آدمی مجھے پہچان لے گا۔ مگر سوال یہ تھا کہ میں جاتی کہاں؟ ایک روز یہ خطرہ میرے سر پر پہنچ ہی گیا۔ اس روز میں 4 اسکولوں میں گئی تھی۔ سارا دن گلی گلی بستی بستی گھومتے شام ہو گئی۔ میں رکشہ ٹیکسی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ لوگ میرے قریب سے گزر رہے تھے۔ ایک اسکوٹر میرے قریب آ کر بہت آہستہ ہو گیا۔ اس پر 2 نوجوان سوار تھے، آگے میرا چھوٹا بھائی اور پیچھے اس کا دوست تھا۔ دونوں نے مجھے دیکھا اور آگے چلے گئے۔ میرا نقاب نیچے تھا۔ اسکوٹر ذرا آگے جا کر رک گیا۔ پیچھے بیٹھا ہوا لڑکا اتر گیا اور میرا بھائی اسکوٹر واپس لایا۔ مجھے یہ ڈر پیدا ہوا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہی۔ میں وہاں سے چل پڑی۔ اسکوٹر میرے قریب آیا۔ بھائی نے آہستہ سے کہا، چلو۔ میں سمجھ گئی کہ وہ شکار ڈھونڈ رہا ہے۔ میں کچھ نہ بولی تاکہ وہ سمجھ جائے کہ یہ شریف عورت ہے، لیکن وہ میرے پیچھے پڑا رہا۔ جی میں آئی کہ گالی گلوچ کر کے اسے دھتکار دوں، لیکن میری پوزیشن کمزور تھی۔ میں رک گئی اور دھیمی سی آواز میں کہا، تم ابھی بچے ہو، اسی عمر میں کس چکر میں پڑ گئی ہو؟ اس وقت اس کی عمر 22-23 سال ہوگی۔ اس سے جدا ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔ میں بچہ ہوں، اس نے کہا، اتنا جوان ہو گیا ہوں، تم چہرہ نہ دکھاؤ تو بھی مجھے پتا ہے کہ تم میری عمر کی لڑکی ہو۔ تمہارے ہاتھ اتنے پیارے ہیں، چلو بڑے اچھے ہوٹل میں چلیں گے، کمرہ مل جائے گا۔ مجھے ہچکی سی آئی مگر میں نے اسے روک لی۔ یہ میرا بھائی تھا، اتنا پیارا بھائی۔ میں اسے گلے لگانے کے لیے بے قابو ہوتی جا رہی تھی۔ ایک سیکنڈ میں مجھے اگست 1947 یاد آ گیا تھا، جب ہم ہندوستان سے پاپ یادہ آئی تھی۔ میرے اس بھائی کی عمر 12 سال تھی۔ میں اسی عمر میں جوان ہو گیا تھا۔ اس نے بھوک، پیاس اور تھکن اپنے ننھے جسم میں جذب کر لی تھی۔ وہ رویا نہیں تھا، بلکہ میں روتی تھی۔ وہ مجھے بہلا لیتا تھا اور مجھ سے کہتا کہ پاکستان بہت خوبصورت ہے۔
اور ہمیں وہاں پاکستان جتنا خوبصورت گھر ملے گا۔ ایسی پیاری سی اور حوصلہ افزا باتوں سے وہ مجھے بہلا لیا کرتا تھا، مگر اتنے خوبصورت پاکستان میں آ کر ہم بہن بھائی کتنے غلیظ ہو گئے تھے۔ بہن بھی آوارہ، بھائی بھی آوارہ، اور بھائی اپنی بہن کو ہوٹل کے کمرے میں جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے لے جانا چاہتا تھا۔ اسے پاکستان کا وارث اور محافظ بننا تھا، مگر وہ کیا بن کر رہ گیا تھا۔ میرے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا، سوچتی کیا ہو، آؤ چلیں، ہم دو ہیں، کھانا کھلائیں گے، وسکی پلائیں گے، منہ مانگے پیسے دیں گے۔ میرا دل شاید میرے حلق میں اتر گیا تھا۔ میں کچھ بھی نہ بول سکی، خاموشی سے چل پڑی۔ وہ مجھے بلاتا رہا، میں چلتی رہی۔ اچھا ہوا کہ ایک رکشہ میرے اشارے پر رک گیا اور میں دوڑ کر اس پر بیٹھ گئی۔ اس رات میں بہت دیر تک روتی رہی۔ بھائی آنکھوں کے سامنے سے ہٹتا ہی نہیں تھا۔ گھر کے سارے فرد یاد آ رہے تھے۔ میں ہار گئی تھی۔ کئی بار یہ ارادہ بھی دماغ میں آیا کہ گھر چلی جاؤں اور والد صاحب کے پاؤں میں جا کر سر رکھ دوں، ان سے کہوں کہ مجھے بخش دو، سینے سے لگا لو، اسی طرح کندھے پر اٹھا لو جس طرح ہندوستان سے اٹھا کر لائی تھی۔ مگر میں نے اس ارادے کو کچل ڈالا۔ مجھے والد صاحب کی وہ گالیاں یاد آ گئیں جو انہوں نے مجھے دی تھیں۔ مجھے ان کی وہ نظریں بھی یاد آئیں جن میں نفرت اور حقارت تھی۔ 1 سال کی غیر حاضری کے بعد وہ مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے تھے۔ میری ذہنی کیفیت ایسی بگڑی تھی کہ میں نے بلند آواز سے کہا، میں کسی کی بیٹی نہیں، میں کسی کی بیٹی نہیں، اور میں تنہا کمرے میں بہت دیر تک روتی رہی۔ اگلے روز میں شہر کے ایک اور حصے میں کسی اور سکول کی تلاش میں چلی گئی۔ وہاں 2 سکول تھے، ایک سے جواب مل گیا، دوسرے میں گئی تو اس کی ادھیڑ عمر ہیڈ مسٹریس نے مجھے بٹھا لیا۔ منجھی ہوئی عورت معلوم ہوتی تھی۔ یہ سکول 8ویں جماعت تک کا تھا اور صرف لڑکیوں کے لیے تھا۔ ایک پرانی حویلی تھی جس کے اوپر ایک اور منزل تھی، نیچے سکول تھا۔ ہیڈ مسٹریس اوپر کی منزل میں رہتی تھی۔ وہ بیوہ تھی۔ اس سکول کا مالک، ناظم اور سب کچھ اسی عورت کی عمر کا ایک آدمی تھا، جس کے متعلق پتہ چلا کہ وہ یونین کونسل کا چیئرمین ہے۔ وہ ایوب کا دور تھا جب بی ڈی ممبرز اور یونین کونسل کے چیئرمین قانون اپنے ہاتھ میں لے کر منمانی کرتے تھے اور کوئی شہری ان کی دھاندلیوں کے خلاف اشارہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حویلی کے بوسیدہ اور بدبودار کمروں میں بچیاں چٹائیوں پر اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ کر بیٹھی ہوئی تھیں جیسے باکس میں سامان ٹھونسا ہوا ہو۔ شور و غل ناقابل برداشت تھا۔ یہ انہی سکولوں میں سے ایک تھا جن سے مجھے نفرت ہوا کرتی تھی، اور آپ کو بھی ان سے یقیناً نفرت ہوگی۔ ان سکولوں میں یہی خوبی ہے کہ آپ کے بچوں کو ان میں داخلہ مل جاتا ہے۔ ادھیڑ عمر ہیڈ مسٹریس نے مجھے بٹھا لیا، مجھ سے ذاتی سوال پوچھے جن کے میں نے چھوٹے جواب دیے تھے۔ اس کے انداز اور باتوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس نے مجھے نوکری کے لیے منتخب نہیں کیا بلکہ پسند کر لیا ہے، اور اسے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ میں کون ہوں اور کہاں رہتی ہوں اور میں کیا ہوں۔ اس نے کہا، چودھری صاحب ابھی آ جاتے ہیں، تنخواہ وغیرہ وہی مقرر کریں گے۔ پھر اس نے چودھری صاحب کی تعریفیں ایسی بے دریغ کیں کہ میں انہیں فرشتہ سمجھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد چودھری صاحب آ گئے۔ ہیڈ مسٹریس نے میرا تعارف کروایا اور میرا مدعا بیان کیا۔ چودھری صاحب نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور حکیمانہ لہجے میں بولے، میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے معاملے میں بہت سخت ہوں۔ والدین اپنی بچیوں کو اس امید پر یہاں بھیجتے ہیں کہ ہم ان کے روشن مستقبل کی بنیاد رکھیں گے اور ان کے کردار کا ڈھانچہ صاف ستھرا اور مضبوط بنائیں گے۔ تمہیں یہ ذمہ داری پوری دیانتداری سے سنبھالنی ہوگی۔ میں تمہیں 200 روپے تنخواہ دوں گا۔ 5ویں جماعت کی انگریزی اور حساب لے لو۔ میں 3 مہینے تمہارا کام دیکھوں گا۔ اگر ہیڈ مسٹریس کو تم نے مطمئن کر دیا تو میں تمہیں پرماننٹ کر دوں گا، ہو سکتا ہے کچھ ترقی بھی دے دوں۔ مجھے اس کی باتیں بہت اچھی لگی تھیں۔ میں بھی بچیوں کے کردار کا ڈھانچہ صاف ستھرا اور مضبوط بنانا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہی میری منزل ہے۔ میں نے 200 روپیہ تنخواہ قبول کر لی۔ مجھے میری کلاس دکھا دی گئی۔ پتہ چلا کہ پہلی استانی نوکری چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ میں نے اس روز ہیڈ مسٹریس سے ضروری ہدایات لیں۔ 5ویں جماعت کی انگریزی اور حساب کی کتابیں دیکھیں۔ تھوڑی دیر کے لیے کلاس میں گئی، پڑھایا اور چھٹی ہو گئی۔ تمام استانیوں سے ملاقات ہوتی۔ میں نے خاص طور پر دیکھا کہ تمام استانیاں جوان اور خوبصورت تھیں۔ اس قسم کے دوسرے اسکولوں میں نے یہ بات نہیں دیکھی تھی۔ بعض استانیاں چپڑاسیوں کی بیویاں لگتی تھیں۔
اس اسکول کی استانیوں میں دوسری خوبی یہ دیکھی کہ پھکڑ پن کی حد تک شگفتہ مزاج تھیں، اور انہوں نے پہلے ملاقات میں ہی ہنسی مذاق شروع کر دیا تھا۔ ایک نے کہا، چودھری صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، تمہاری تنخواہ جلدی زیادہ کر دیں گے۔ ان میں سے ایک جو سب سے زیادہ شوق اور منہ پھٹ تھی، وہ کہنے لگی، اتنے اچھے تمہارے بال اور ایسی مستانی آنکھیں ہوں تو چودھری صاحب تنخواہ کیوں نہیں زیادہ کریں گے؟ سب نے قہقہہ لگایا، میں بھی ہنس پڑی۔ میں ایک طویل مدت بعد ہنسی تھی اور اس سے میرے کھینچے تنے ہوئے اعصاب کو خاصا سکون ملا تھا۔ میں تو ایسے سکون کے لیے ترس گئی تھی۔ میری زندہ دلی بیدار ہو گئی اور کچھ دیر ہنسی مذاق ہوتا رہا۔ میں ویسے بھی خوش ہی تھی، مجھے اسکول میں ملازمت مل گئی تھی، اب رہائش کا مسئلہ رہ گیا تھا، یہ بھی مجھے حل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ہیڈ مسٹرس بالائی منزل میں رہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ چند دنوں بعد اسے کہوں گی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لے۔ استانیاں گھر کو روانہ ہوئیں تو یہ شوق لڑکی جس نے میرے بالوں اور آنکھوں کی تعریف کی تھی، یہ میرے پاس رکی رہی۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، مجھے اپنے گھر لے چلو یا میرے گھر چلو، اسکول کے متعلق کچھ بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ میں اس کی سنجیدگی سے ٹھٹکی اور اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ وہ شادی شدہ تھی، لیکن مجھے سسرال کے بجائے اپنے ماں باپ کے گھر لے گئی، کھانا کھلایا اور مجھ سے پوچھا کہ میں شادی شدہ ہوں یا نہیں، کیا میں نوکری کرنے پر مجبور ہوں؟ پھر میں نے اسے بتایا کہ شادی شدہ نہیں ہوں اور مجبور ہو کر نوکری کر رہی ہوں۔ اگر بہت مجبور ہو تو ضرور نوکری کرو، اس نے کہا، اور اگر تمہیں اپنے ماں باپ کی شرافت اور اپنی عزت عزیز ہے تو یہاں نوکری نہیں کر سکو گی۔ چند دنوں بعد تمہیں یہاں سے مایوس ہو کر جو نکلنا پڑے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسکول مت جاؤ۔ میں اس کی اس بات سے ہی مایوس ہو گئی۔ وہ میری عمر کی لڑکی تھی۔ اس نے کہا، اگر تمہیں میری باتیں بری لگ رہی ہیں یا تمہیں دل میں کوئی شک ہو تو چند دن نوکری کر کے دیکھ لو، پھر تمہیں میری باتوں کی سچائی کا علم ہو جائے گا۔ تم اپنی بات جاری رکھو، میں نے کہا۔ چودھری نے تمہارا کوئی سرٹیفکیٹ دیکھ کر تمہیں نوکری نہیں دی ہے، اس نے کہنا شروع کیا۔ تمہاری تعلیم دیکھ کر تمہیں 5ویں جماعت نہیں دی، تمہارے پاس صرف یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ تم جوان اور خوبصورت ہو۔ چودھری صرف یہی وصف دیکھا کرتا ہے۔ تمہیں جس استانی کی جگہ دی گئی ہے اسے چودھری نے نکال دیا تھا کیونکہ اس نے اس کی تفریح کا ذریعہ بننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس چودھری کی ہوسکاری سے کوئی استانی محفوظ نہیں ہے۔ اور تم؟ میں نے بلا جھجک پوچھا، کیا تم محفوظ ہو؟ نہیں، اس نے بھی میری طرح بلا جھجک کہا، لیکن اس میں چودھری کا کوئی کمال نہیں ہے، اس نے مجھے رام کر لیا ہے۔ میں خود ہی ایسی ہوں، تم مجھے آوارہ کہہ لو، عیاش کہہ لو، میں سب کچھ ہوں، میں شریف لڑکی نہیں ہوں۔ تم شاید حیران ہو رہی ہوگی کہ میں نے پہلی ملاقات میں ہی تمہیں ہمراہ سہیلی سمجھ کر راز کی باتیں بتانا شروع کر دی ہیں۔ حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں کنواری لڑکی سمجھ کر میں اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ تمہیں اس خطرے سے بچا لوں۔ تم اتنی خوبصورت اور بھولی بھالی لڑکی ہو کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ تمہیں ایک عیاش چودھری ناپاک کر دے۔ اس نے جب مجھے کنواری اور بھولی بھالی کہا تو میرے دل سے ہوک اٹھی، دل درد سے تڑپ اٹھا، مگر میں چپ رہی، اس کی باتیں سنتی رہی۔ وہ کہنے لگی، مجھ پر جو بیتی ہے وہ سنو گی تو جان جاؤ گی کہ میں اپنی کرتوت سے پردے کیوں اٹھا رہی ہوں۔ اسکول کی باتیں بعد میں سناؤں گی، پہلے میری سن لو۔ ماں باپ نے میری شادی ایک ایسے آدمی کے ساتھ کر دی ہے جو دماغی لحاظ سے معذور ہے، تم اسے پاگل کہہ سکتی ہو۔ میرا باپ کاروباری آدمی ہے، میرا جہیز اور زیورات 40,000 روپے کی مالیت کے ہیں، لیکن اس حقیقت کو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ میرے ماں باپ کو 40,000 روپیہ میرے سسرال نے دیا تھا۔ وہ دولت مند لوگ تھے، ان کا بیٹا پیدائشی پگلا ہے، ظاہری طور پر وہ پگلا نظر نہیں آتا، ہنستا رہتا ہے یا بچوں کی طرح حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ وہ ایسا ہے۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس کے لیے انہوں نے کئی گھروں سے رشتے مانگے تھے اور ہر جگہ سے انکار ہوا۔ ایک گھر سے تو انہیں تانے بھی سننے پڑے تھے۔ اس پگلے کے باپ نے ان کا چیلنج قبول کر کے کہا تھا کہ دیکھنا، میں تمہارے سامنے 1 مہینے کے اندر اندر اپنے بیٹے کو بیاہوں گا۔ میں کوئی ایسی سیدھی سادی اور گھٹن کی مری ہوئی لڑکی نہیں تھی جیسی گھروں کی قیدی لڑکیاں ہوتی ہیں۔
میں ایک کھلنڈری لڑکی تھی، لاپرواہ اور شرارتی، لیکن غیر مرد کا یا بدماشی کا کبھی ذہن میں خیال بھی نہیں آتا تھا۔ البتہ والدین کی مالی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوتا تھا۔ انہیں میری جوانی کھائی جا رہی تھی۔ میری چلبلی عادتیں دیکھ کر وہ شاید مجھے جلدی بیاہ دینا چاہتی تھی، مگر ان کے پاس جہیز بنانے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا باپ کاروباری آدمی ہے، لیکن امیر تاجر نہیں۔ ایک روز اچانک مجھے بتایا گیا کہ 15 دنوں بعد میری شادی ہو رہی ہے۔ ماں نے مجھے میرے ہونے والے دولہے کے متعلق اتنی خوبصورت باتیں بتائی تھیں کہ میں اپنی قسمت پر ناز کرنے لگی۔ ماں کی یہ بات تو مجھے بہت ہی پسند آئی کہ میرا دولہا میری طرح ہر وقت ہنسنے کھیلنے والا شخص ہے۔ میرے پوچھنے پر بھی میرے والدین نے مجھے یہ نہ بتایا کہ اچانک اتنی دولت کہاں سے آ گئی ہے کہ میرے لیے اتنا زیور، قیمتی کپڑے اور جہیز کی اتنی زیادہ چیزیں آ رہی ہیں۔ میرے ماں باپ خوش تھے، جس سے میں مطمئن تھی کہ انہوں نے قرض نہیں لیا تھا۔ بارات کا دن آ گیا۔ معلوم ہوا کہ 500 آدمیوں کی بارات آ رہی ہے۔ بارات آئی، بڑی شان و شوکت سے میری شادی ہوئی اور مجھے ڈولے میں بٹھا کر لے گئے۔ میں دلہنوں کی طرح کمرے میں گھونگھٹ میں چھپی ہوئی بیٹھی تھی۔ مجھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ یہ ایک انسان کے نہیں، کم از کم 2-3 انسانوں کے قدم تھے۔ مجھے سرگوشیاں سنائی دیں، تیز چلتے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دی، اور پھر دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ اس کے فوراً بعد مجھے قہقہا سنائی دیا، پھر بڑی زور کی آواز گرجی۔ یہ میرے دولہا کی آواز تھی۔ وہ اپنی ماں کو بلا رہا تھا۔ اس نے دروازے پر جا کر تھپڑ مارے، بیبے بیبے کہہ کر پکارا۔ پھر وہ میرے قریب آیا اور مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں پلنگ پر لڑک گئی۔ وہ ہنسا۔ میں نے گھونگھٹ اٹھایا۔ وہ اچھا خاصا خوبرو لڑکا تھا، جسم بھی اچھا تھا۔ پھر میں تمہیں کیا بتاؤں کہ اس نے کیسی کیسی حرکتیں کی۔ کبھی ہنسنے لگتا اور کبھی میرے سینڈل اٹھا کر اوپر پھینکنے اور پکڑنے لگتا۔ تب مجھے یاد آ گیا کہ گھر میں اور محلے کی عورتوں میں کبھی کبھی ایک پگلے لڑکے کا ذکر آیا کرتا تھا کہ اتنا خوبرو جوان پگلا ہے۔ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ اس کے والدین اسے بیاہ نہ چاہتے ہیں، لیکن اسے کوئی رشتہ نہیں دیتا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ وہی پگلا ہے۔ پھر بھی میں نے اپنے اوپر جبر کیا اور دل میں یہ طے کر لیا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گی۔ ہو سکتا ہے میری قسمت جاگ اٹھے اور اسے شادی ہی راس آ جائے۔ میں نے اسے پاس بٹھایا، پیار کیا، بہت جتن کیے، مگر وہ زور سے قہقہا لگاتا اور ہوا میں ہاتھ بڑھا بڑھا کر معلوم نہیں کیا پکڑنے کی کوشش کرتا۔ میں اسے دوسری طرف لے آئی، اسے ابھارنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ پتھر تھا، اس کی کوئی حس بیدار نہیں تھی۔ میری ازدواجی زندگی کی پہلی رات کا باقی حصہ روتے گزر گیا اور وہ بڑے مزے سے دوسرے پلنگ پر سویا رہا۔ صبح ہوئی تو میری ساس اور ایک ننند کمرے میں آئی، مجھ سے پوچھا کہ رات کیسی گزری۔ میں رو پڑی اور انہیں بتایا کہ میرے ساتھ تم سب نے دھوکہ کیا ہے۔ پھر بھی میں نے اس کا دماغ ٹھکانے پر لانے کی پوری کوشش کی، مگر یہ بالکل پاگل ہے۔ اسے اتنا بھی احساس نہیں کہ یہ مرد ہے اور میں ایک عورت ہوں۔ یہ سن کر میری ساس ہاتھ جوڑ کر میری منتیں کرنے لگی کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، میں اسے ٹھکراؤں یا دھتکاروں نہیں۔ اور پھر میں نے اپنے گھر آ کر اپنے ماں باپ کو خوب سنائی، صرف گالیاں نہیں دیں، باقی کسر کوئی نہ رہنے دی۔ ماں نے مجھے لے جا کر میرے پاؤں پکڑ لیے اور صاف الفاظ میں بتا دیا کہ وہ میرے جہیز کے لیے کچھ بھی نہیں بنا سکتے تھی۔ انہوں نے میرے سسرال کے خرچ پر میرا جہیز بنوایا اور میری شادی کر دی۔ بارات کی روٹی کے اخراجات بھی میرے سسرال نے دیے تھے۔ تو ہوا یہ کہ سسرال نے اپنا پاگل بیٹا بیاہ لیا تھا اور میرے ماں باپ بیٹی کے فرض سے فارغ ہو گئے۔ جہنم بنی تو میری زندگی بنی۔ میں نے اپنے پاگل خاوند کو ٹھیک کرنے کے بہت جتن کیے، مگر اس کے دماغ میں کوئی پیدائشی نقص ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس کا جسم اس کے سوا اور کوئی کام نہیں کرتا کہ کھاتا پیتا سوتا اور ہنستا ہے، یا بچوں کی طرح ہر چیز کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے، یا وہ چارپائی پر بیٹھ کر ہوا کو پکڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ چونکہ اس کے ماں باپ بھی مجرم تھے اور میرے ماں باپ بھی، اس لیے وہ میری مٹھی چاپی کرنے لگے۔ میں ان سب پر سوار ہو گئی اور ایک بار ذرا سی بات پر میں نے سسرال اور میکے کو یہ دھمکی بھی دے دی کہ میں عدالت میں چلی جاؤں گی اور مقدمہ دائر کر دوں گی کہ مجھے دھوکہ دے کر ایک پاگل کے ساتھ بیاہ دیا گیا ہے۔
مجھ پر کسی نے جبر نہیں کیا۔ میں میٹرک پاس کر چکی تھی۔ گھر میں دل نہیں لگتا تھا بلکہ دل کڑتا تھا۔ میں نے کوئی باہر کی مصروفیت پیدا کرنے کے لیے اس اسکول میں ملازمت کر لی۔ مجھے یہاں 1 سال ہو گیا ہے۔ یہاں یہ چودھری مل گیا۔ یہ زندہ دل اور عیاش آدمی ہے۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ بے تکلف کرنے کی کوشش کی تو میں اس کے ساتھ کھل گئی۔ میرے اندر کوئی ایسی آگ تھی جو مجھے مجبور کر رہی تھی کہ یہ کوئی بری بات نہیں۔ میرے ساتھ دھوکا ہوا تھا۔ ایک پاگل کے والدین نے برادری اور سوسائٹی میں اپنی ناک رکھنے کے لیے مجھے خریدا تھا۔ میرے باپ نے مجھے بیچا تھا۔ میرا صبر دیکھو کہ میں نے اس پاگل کو ہی قبول کر لیا، مگر میری بد نصیبی کہ وہ میرے لیے جذباتی لحاظ سے بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی بیکار ثابت ہوا۔ اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ وہ جسمانی لحاظ سے بیکار ہے، ورنہ میرے جو بچے پیدا ہوتے وہ بھی باپ کی طرح پیدائشی پگلے ہوتے۔ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ میرے کوئی جذبات نہیں ہیں؟ کیا میں پتھر ہوں؟